وطر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے یا یہ پڑھنا امت کے لیے ہے، خاص نہیں ہے۔ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ایک چیز قاعدہ قانون جس پر ہم تمام احادیث کو فٹ کر سکتے ہیں کہ پیارے رسول نے امت کو کسی چیز کا حکم دیا اور خود اس کے خلاف کبھی کیا، ہمیشہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہمیشہ ایسا کریں۔ تو امت کے لیے آپ کا حکم ضروری ہے، نہ کہ آپ کا فعل۔ آپ جانیں کہ پیارے رسول نے منع فرمایا ہے کہ پیشاب پیخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف پیٹھ پیشاب اور سامنا نہ ہو، لیکن حضرت ابوبکر کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اپنی بہن حفصہ کے گھر میں پیارے رسول کی بیوی تھی، میں چھت پہ چڑھا تو دیکھا کہ پیارے رسول، اب تصور ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایسے کوئی کی طرح باتھ روم بنا دیا گیا، اوپر سے کھلا تھا، کھلا نہ ہو تو بدبو وغیرہ کا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ تھی، بیت المقدس کی طرف آپ کا سامنا تھا۔ تو اب کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ پیارے رسول کے منع کے باوجود یہ کام کرے؟ ہو سکتا ہے آپ کے لیے خاص ہو، تو جو پیارے رسول نے حکم دیا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، قبلے کو پیچھے نہ کرو اور نہ آگے کر کے پیشاب پیخانہ کرو، یہ امت کے لیے ہے۔ یہی چیز یہاں بھی آتی ہے، پیارے رسول نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، یعنی اگر آپ عادی ہیں کہ آپ تہجد اٹھ کر کے پڑھیں گے تو وطر چھوڑ دیں، رات میں اٹھ کر کے تہجد 2-4 رکعت پڑھیں، پھر وطر پڑھیں، تو یہ امت کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی واقعی کوئی فتویٰ دے رہا ہے عالم کہ نہیں یہ بھی سنت ہے، اگر کسی نے عمل کیا تو انشاءاللہ پیارے رسول کی محبت میں کیا، گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آخری نماز وطر کو رکھیں۔ یہاں تک کہ پیارے رسول نے فرمایا یصلی احدکم ما قدر اللہ لہ، اللہ جو چاہے وہ پڑھتا رہے، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، فجر کے وقت کا ہونے کا خوف ہو، فَلْيُوتِرْ وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ، 1 رکعت پڑھ کر کے ہی وطر کر لے۔